اللہ اللہ 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے اور نکاح نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لا کر کہتے ہیں معین الدین تم میری سنت پر نکاح کی سنت پر عمل نہیں کرتے تو عرض کرتے نانا جان دین کی خدمت میں اتنا مصروف ہو گیا کہ مجھے شادی کرنے کا خیال تک نہ آیا. اللہ اکبر. یعنی اللہ کے دین کے لیے اس کے بعد اندازہ فرمائیں ہفتے بھر کے بعد 3 لقمے کھاتے, ایک ہفتے کے بعد 3 لقمے. سرکار غریب نواز کے 3 شہزادے ہیں, 3 بیٹے ہیں اور سرکار غریب نواز کی 1 شہزادی ہے, 1 بیٹی ہے. 3 شہزادے حضرت خواجہ سید فخر الدین, دوسرے شہزادے حضرت خواجہ سید حسام الدین اور تیسرے شہزادے حضرت خواجہ سید ضیاء الدین اور شہزادی بی بی سیدہ حافظہ جمال. اب دیکھو سرکار غریب نواز اتنے بڑے مبلغ اعظم ہے, بچوں کی تربیت کیسے کی؟ اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والے وہ سرکار غریب نواز جو مدینہ منورہ سے پیدل چل کر ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں, وہ غریب نواز جو مدینہ منورہ سے لباس پہن کر چلے تھے, اسی لباس پر پوری زندگی گزار دیتے ہیں. اور جب آپ کے وصال کا وقت آتا ہے اور وصال کے بعد سرکار غریب نواز کو جب غسل کرنے کے لیے تختے پہ لٹایا جاتا ہے اور جب آپ کا کرتا اتارا جاتا ہے تو حضور سید العلماء مہروی رحمت اللہ علیہ کے بقول اس کرتے کا وزن کئی کلو کا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. لوگوں نے سوال کیا غریب نواز کے کرتے کا وزن کئی کلو کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے ہو گیا تھا؟ تو اللہ اللہ جواب دیا جاتا ہے کہ جو لباس پہن کر مدینہ منورہ سے نکلے تھے اسی لباس پر پوری زندگی ہندوستان میں گزار دی. دوسرا لباس سلانے کا موقع نہ ملا, دوسرے لباس کی طرف توجہ نہ کی. جب وہ لباس پھٹتا جاتا اس پہ پیون لگاتے جاتے, جب وہ لباس پھٹتا جاتا اس پر پیون لگاتے جاتے, جب وہ لباس پھٹتا جاتا تو پیون پر پیون لگانے کی وجہ سے اس کا وزن کئی کلو کا ہو گیا تھا. اصل کرتا تو ختم ہو گیا تھا, اصل کرتے کا کپڑا تو ختم ہو گیا تھا, وہ پیون ہی تھے جو غریب نواز کے جبے کے اندر موجود تھے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں غریب نواز کی محبت کا نام بھرنے والوں, ان کا دم بھرنے والوں, جن لوگوں نے دین کی خاطر یہ کیا کہ 60 سال کی عمر ہو گئی, اللہ کے دین کی خدمت میں اتنے مصروف ہوئے کہ شادی کا تصور بھی دماغ میں نہیں آیا. ایک ہی دھن تھی, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے. جس مشن کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے ہندوستان روانہ کیا ہے اس مشن کو میں نے عام کرنا ہے, گھر گھر تک اسلام پہنچانا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے اور نکاح نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لا کر کہتے ہیں معین الدین تم میری سنت پر نکاح کی سنت پر عمل نہیں کرتے تو عرض کرتے نانا جان دین کی خدمت میں اتنا مصروف ہو گیا کہ مجھے شادی کرنے کا خیال تک نہ آیا. اللہ اکبر. یعنی اللہ کے دین کے لیے اس کے بعد اندازہ فرمائیں ہفتے بھر کے بعد 3 لقمے کھاتے, ایک ہفتے کے بعد 3 لقمے. اندازہ تو کریں یہ اتنی قلیل مدت, اتنے قلیل لقمے کی تعداد. اللہ اکبر. فاقہ رہتا, ہمیں اکثر فاقے سے رہتے, رات و دن جگتے رہتے, اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے, لوگوں کو دین کی باتیں سمجھاتے, لوگوں کو دین کی طرف بلاتے. یہ ساری محنتیں اور کاوشیں ان کی, اور انہوں نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی. اگر آج ہندوستان کے اندر صوبہ راجستھان ہو یا یو پی ہو یا بنگال ہو یا بہار ہو یا مہاراشٹر ہو یا کوئی اور علاقہ ہو, 5 وقت اگر اذان گونج رہی ہے تو وہ سرکار غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے. ہر گھر میں قرآن طاق میں رکھا ہے, غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے. ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے. یہ جلسے جو سج رہے ہیں وہ غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر. جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے اور بلاد ہند میں جب تک اسلام کا نعرہ لگتا رہے گا وہ سب غریب نواز کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا رہے گا. لیکن اللہ اکبر, اتنی محنت کرنے والی ہستی
تھی سرکار غریب نواز، اولاد کے حوالے سے آپ کی کیا کاوشیں تھی؟ اس لیے کہ آج ہمیں سوچنا پڑے گا ہماری اولاد کا دین، ہماری اولاد کی تعلیم، ہماری اولاد کا مذہب، ہماری اولاد کا مسلک کیا فکر ہے۔ سرکار غریب نواز کے 3 شہزادے ہیں، 3 بیٹے ہیں، اور سرکار غریب نواز کی 1 شہزادی ہے، 1 بیٹی ہے۔ 3 شہزادے حضرت خواجہ سید فخر الدین، دوسرے شہزادے حضرت خواجہ سید حسام الدین، اور تیسرے شہزادے حضرت خواجہ سید ضیاء الدین، اور شہزادی بی بی سیدہ حافظہ جمال۔ اب دیکھو سرکار غریب نواز اتنے بڑے مبلغ اعظم ہے، بچوں کی تربیت کیسے کی، اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کی؟ پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں، جو خواجہ حسام الدین تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، غریب نواز نے ان کی تربیت کر کے ان کو عاشقوں کے اس مقام پر پہنچایا جسے رجال الغیب کا مقام کہتے ہیں۔ رجال الغیب کا مقام، اللہ اکبر، اور عشق کی اس منزل پر پہنچے کہ اللہ اکبر، رجال الغیب کے ساتھ آپ بہت عرصے تک کے غائب رہے۔ یہ مقام تھا۔ خواجہ فخر الدین ہندوستان میں اتنے بڑے باپ کے بیٹے، اتنے عظیم باپ کے بیٹے خواجہ سیدی فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مجھے بتائیں اگر آج کسی استاد کے 50 شاگرد ہو جائیں تو اس کا بیٹا کتنی ٹھاٹھ سے جی سکتا ہے؟ اگر کسی بندے کے 500 مرید ہو جائیں تو اس کا بیٹا کتنی ٹھاٹھ سے جی سکتا ہے؟ مگر بارے غریب نواز، اللہ اکبر، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز، قطب الدین کو قطب الاقطاب بنانے والے غریب نواز، فرید الدین کو فرد فرید بنانے والے غریب نواز، جس کی نگاہوں کے فیض سے نظام و صابر بنتے ہیں، وہ غریب نواز جب اپنے بیٹے ان کے صاحبزادے تشریف لائے، بابا جان ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو سرکار غریب نواز فرماتے بیٹا حلال روزی کے بغیر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے تمہیں یہاں کے قریب کے ایک دیہات میں سلوار جانا ہے، اور وہاں جا کر کے تمہیں بڑے باپ کے بیٹے کی حیثیت سے اپنی مشیخت کا اعلان نہیں کرنا، بلکہ وہاں جا کے کھیتوں میں کام کر کے اپنے ہاتھ سے حلال روزی کمانا ہے، اس لیے کہ جب تک انسان حلال کما کے خود نہیں کھاتا وہ اللہ کی دوستی کا مقام حاصل نہیں کرتا۔ اندازہ فرمائے، حالانکہ سرکار غریب نواز حضرت خواجہ فخر الدین کو اپنے پاس رکھتے تو بھی کوئی عیب کی بات نہ تھی، اس کے بعد اپنی بیٹی کو رابعۃ العصر بنایا، بی بی حافظہ جمال، خواتین میں حافظ قرآن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہزادی کو اللہ اکبر قرآن کی حافظہ بنایا، اور علم تصوف میں اتنی مہارت عطا کی، وہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ اکبر، سرکار غریب نواز کی شہزادی علم تصوف میں وہ مقام رکھتی تھی، وہ عظمت اور بزرگی رکھتی تھی کہ بہت سارے اولیاء جب تصوف کے معاملے کے اندر کسی گتھی کو الجھ جاتی تو پردے کے پیچھے سے بی بی حافظہ جمال سے تصوف کے ان مسائل کو سن کر ان گتھیوں کو وہ سلجھاتی ہوئی نظر آتی، اور ام المومنین اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گویا کہ یاد تازہ کرتی نظر آتی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پردے کے پیچھے سے ہزاروں صحابہ اور تابعین کی استادی کرتی نظر آتی ہے، اس کا جلوہ میرے معلیٰ میں سرکار غریب نواز کی شہزادی نے دکھایا۔ یہ سرکار غریب نواز کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ سرکار غریب نواز اس مبلغ اعظم کا نام ہے جنہوں نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی۔ ذرا غور کریں، آج ہم اپنے ماننے والوں کو نمازی نہیں بنا پا رہے، مریدوں کو پیر نمازی نہیں بنا پا رہا ہے، بول بول کے تھک رہے پیر صاحب، استاد شاگردوں کو نمازی نہیں بنا پا رہے، باپ بیٹوں کو نمازی نہیں بنا پا رہا ہے، اپنے خود کے بچوں کو رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں پا رہے ہیں۔ غریب نواز شخصیت کیا ہے؟ 90 لاکھ کو بتوں سے ہٹا کر خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ 90 لاکھ کو تاریخ انسانی میں، تاریخ تصوف میں، تاریخ ولایت میں اتنی
اتنی بڑی تعداد کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے حوالے سے نظر نہیں آتی. اسی لیے کچھ لوگوں کو اس میں مبالغہ بھی لگتا ہے، حالانکہ حقیقت ہے کہ سرکار غریب نواز نے جو سسٹم قائم کیا تھا دعوت و تبلیغ کا، اللہ اکبر، اس سسٹم کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو اللہ نے ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی. لیکن آج میرا عنوان وہ نہیں. اللہ اکبر.